أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر رياح برحمته ووتد بصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من ليلة هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد، قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لما عزم على خروج من مكة إلى العراق قام خطيبا قال: الحمد لله على ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على رسوله وآله وسلم. خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة. صدق مولانا ومقتدانا الإمام حسین علیہ الصلاۃ والسلام. صلوات. برادر محترم جناب فرد موسی صاحب اور برادر محترم سید جمال اصغر نقوی صاحب کے ہوتے ہوئے جسارت ہے کہ میں تقریر کروں، لیکن کہتے ہیں عربی میں کہ الامر فوق الادب، جو حکم ہوتا ہے وہ ادب سے بڑا ہوتا ہے، لہٰذا انہوں نے مجھے حکم کیا ہے، ان کے حکم سے میں یہاں آیا ہوں. اگرچہ ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ دونوں بزرگوار ان میں سے کوئی ایک بزرگ آ کر یا مجلس پڑھتے ہم سب سنتے، لیکن چونکہ ان کے حکم سے میں یہاں حاضر ہوا ہوں، لہٰذا مختصراً آپ کی خدمت میں جو موضوع ہے اس حساب سے چند گزارشات ان کی اجازت سے پیش کرتا ہوں. درود بھیجیے گا محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اذہان عالیہ میں گفتگو کا موضوع ہو، اور یہ ہماری آج اس سلسلے کی تیسری مجلس ہے، ہم امام حسین علیہ السلام کے خطبات کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ موضوع اس لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس سے امام علی مقام کے قیام کا پتہ چلتا ہے. ویسے تو امام علیہ السلام کے قیام کو ہم مختلف طریقوں سے سمجھ سکتے ہیں، اور بھی ہمارے پاس سورسز ہیں، لیکن ان میں بعض ایسی سورسز ہیں کہ جو موثق ہیں، بعض موثق نہیں ہیں. زیادہ تر تو موثق ہیں، ہم جس کی بات کرتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن کچھ اور لوگوں کی طرف سے اس میں کچھ چیزیں داخل ہو گئی ہیں. لیکن جب امام کے اپنے الفاظ میں ہم ان کے مقصد کو سمجھیں گے تو وہ موثق ذرائع بھی ہوں گے، اور اچھے طریقے سے بھی ہمیں امام علیہ السلام کا مقصد سمجھ میں آ جائے گا. اور جب امام کا مقصد سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمارے لیے امام کے مقصد پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. امام علیہ السلام کا جو مقصد تھا
اس کو ہم عقیدے کے الفاظ میں عقیدتی طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں. امامت کا جو عقیدہ ہے اس حساب سے ہمیں معلوم ہے کہ امام علیہ السلام چونکہ الہی نمائندہ ہے تو وہ ایک فاسق فاجر کی بحث نہیں کرے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے امامت کے سلسلے میں. اور دوسرا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے, وہ اس میں کوئی الیکشن اور سلیکشن نہیں ہوتی. یہ آپ عقیدت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں. لیکن جو سب سے اچھا طریقہ ہے امام کے مشن کو اور امام کے ہدف اور مقصد کو سمجھا جائے, وہ ہمیں علوم اجتماعیات یا اجتماعی علوم, جس کو سوشیالوجی بھی کہتے ہیں, اس سے اگر ہم امام علیہ السلام کے مقصد کو دیکھیں تو ہمارے لیے بہت سی چیزیں آسان ہو جائیں اور واضح ہو جائیں. دیکھیں ہمارے پاس علوم کے کئی قسم ہیں. فقہ کا علم ہے, جورسپروڈنس, حلال حرام کا علم ہے. ہمارے پاس اصول فقہ ہے, ہمارے پاس حدیث کا علم ہے, ہمارے پاس تفسیر کا علم ہے, علم کلام ہے, ہمارے پاس تھیولوجی, اسلامی فلسفہ ہے, منطق ہے. لیکن امام علیہ السلام کے مقصد کو آپ اجتماعی علوم سے دیکھیں, سوشیالوجی کی نگاہ سے دیکھیں, کیونکہ یہ مسئلہ جس کے لیے امام علیہ السلام نے قیام فرمایا یہ ایک اجتماعی مسئلہ تھا. اجتماعی مسئلہ اس طرح تھا کہ معاشرے کو خطرہ تھا, سوسائٹی کو خطرہ تھا, اجتماع کو خطرہ تھا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ تو ایک شخص کی وجہ سے تھا, اگر اس شخص کو ٹھیک کر لیا جائے یا اس کو ہٹا دیا جائے تو پھر تو تمام چیزیں صحیح ہو جانی چاہیے تھیں. ایک آدمی کا مسئلہ تھا نا, ایک شخص کا مسئلہ تھا جو نیا حاکم بنا تھا. لہٰذا اگر اس کو ہٹا دیا جائے یا اس کا مسئلہ حل کر دیا جائے تو پھر تو خود بخود سارے مسائل حل. لیکن نہیں عزیزان گرامی, اس میں آپ تھوڑی گہرائی میں جائیں اور دیکھیں کہ آخر وہ شخص حاکم کیوں بنا, اس کو حاکم کس نے بنایا, اور لوگ خاموش کیوں رہے. اس لحاظ سے یہ پھر اجتماعی مسئلہ ہو جاتا ہے, سوسائٹی کا, معاشرے کا مسئلہ ہو جاتا ہے. کیونکہ جن لوگوں نے اس کو حاکم بنایا اور جو لوگ اس کے کردار پر اور اس کے افعال پر راضی رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اجتماع میں بگاڑ تھا. اجتماع میں اور لوگوں میں خرابی تھی. اس خرابی کو, اس بگاڑ کو, اس کرپشن کی اصلاح کے لیے امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا اور آپ نے قیام فرمایا. قیام تو بہت ہوئے ہیں, انقلاب تو بہت آئے ہیں. اس سے پہلے دیکھیں انبیاء کو نہ قتل کیا گیا, اور تاریخ میں دیکھیں امام حسین سے پہلے کتنے لوگوں نے قیام کیا. انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کتنا ظلم ہوا, حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ, اور باقی انبیاء کو کسی کو گھر سے نکالا گیا. موسیٰ علیہ السلام کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا, مدین کی طرف گئے. اور ادھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو انقلاب امام حسین کا ہے اور جو اس کے اثرات ہیں, تاریخ میں دنیا میں ایسا نہ کبھی انقلاب آیا ہے نہ کسی انقلاب کے ایسے اثرات ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے انقلاب کے اثرات ہیں. یہ اثرات آج تک ہیں. اب انشاءاللہ یہ جو ہماری ابحاث ہوں گی مجالس میں, جو ہم بعض موضوعات پہ بحث کریں گے, اس میں انشاءاللہ مجھے یاد رہے گا ایک موضوع پہ ہم نے ضرور بحث کرنی ہے, اور وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے انقلاب سے متاثر ہو کے اور کتنے انقلاب آئے ہیں اور وہ کس حد تک کامیاب تھے. اگر یہ انقلاب نہ ہوتا, امام حسین علیہ السلام کا یہ مقصد اور مدینہ چھوڑنا اور یہ ذبح عظیم قربانی اگر امام حسین نہ دیتے تو پھر یہ بعد میں جو انقلابات آئے ہیں وہ انقلاب نہ آتے, یا اس طریقے سے نہ آتے اور اس طریقے سے کامیاب نہ ہوتے. اب اس کا ہم نے ذکر کرنا ہے, ان انقلابات کا جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آئے. اور ہم نے یہ بھی ذکر کرنا ہے کہ امام علیہ السلام جو مختلف
جگہوں پہ آپ نے خطبے ارشاد فرمائے، بعض جگہوں پہ آپ نے کلمات کثار کے ذریعے، بعض جگہوں پہ تفصیلی خطبے دیے۔ اس میں امام علیہ السلام نے کس طریقے سے عقیدتی مسائل بھی حل کیے، اہل البیت کے فضائل بھی بیان کیے، لوگوں کو بھی بیدار کیا، لوگوں کو بصیرت کا درس دیا، اور وہ لوگ کہ جو خواب غفلت میں تھے، امام علیہ السلام نے اپنے تمام خطبوں میں بیدار کرنے کی کوشش کی لوگوں کو آخر تک، حتیٰ کہ روز عاشورہ امام علیہ السلام کے 2 خطبے ہیں۔ اب اس کا جب ہم تو ترتیب کے ساتھ جا رہے ہیں نا، جب اس کی ترتیب آئے گی تو اس کا ذکر کریں گے۔ ترتیب اس لحاظ سے ہے کہ پہلا خطبہ جو مدینے میں دیا ولید کے دربار میں، جہاں فرمایا کہ ایھا الامیر ان اہل بیت نبوہ و معدن الرسالہ الی آخری، وہ خطبہ میں ہم نے گفتگو کی تھی۔ اس کے بعد پھر امام علیہ السلام نے مکے میں خطبے دیے۔ ایک خطبہ ہم نے ذکر کیا جو کہ قیام امام علیہ السلام سے 2 سال پہلے کا 58 ہجری کا منی میں جو خطبہ ہے۔ اب آپ کے اذہان عالیہ میں اگر وہ مطالب ہوں، اس پہ آپ نے اس شرط کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں عرائض پیش کیے تھے کہ آپ نے اس پہ تفکر کرنا ہے۔ امر بالمعروف کے متعلق امام کیا فرما رہے منی میں، اس طاغوت کے موت سے، مرگ سے 2 سال پہلے، اور پھر علماء کو کس طرح امام علیہ السلام نے ان کی ذمہ داری یاد دلائی۔ آج کا جو خطبہ ہے، یہ خطبہ امام علیہ السلام نے مکہ میں آخری خطبہ دیا، کیونکہ آپ 4 مہینے تک مکہ میں تشریف فرما تھے، اور حج کا موقع جب آیا تو امام علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کو اپنا احرام تبدیل کیا، اور عمرہ کر کے آپ 9 ذی الحجہ کو خانہ کعبہ سے باہر آئے۔ اب یہ اسی خطبے میں بھی ہے۔ علماء نے اس چیز میں تھوڑا اختلاف کیا ہے کہ یہ جو احرام جو امام حسین علیہ السلام پہنے ہوئے تھے، وہ شروع سے امام علیہ السلام نے عمرے کا احرام پہنا تھا یا حج کا پہنا تھا، بعد میں اس کو تبدیل کر دیا۔ خیر، یہ دونوں روایتیں ہم ٹھیک سمجھ سکتے ہیں اور دونوں کو لے کر چل سکتے ہیں۔ اگر امام علیہ السلام نے پہلے سے ہی عمرہ مفردہ کا احرام پہنا تھا تو امام علیہ السلام نے وہ عمرہ مفردہ انجام دیا اور آپ نکل آئے، یا اگر امام علیہ السلام نے حج کی نیت کی تھی تو حج کے احرام کو تبدیل کر کے عمرے میں، اور آپ خانہ کعبہ سے باہر آ گئے۔ بہرحال امام اپنی مصلحت جانتا ہے، امام کا جو فعل ہوتا ہے، قول ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے حجت ہے، اس میں ہم اپنے اوپر قیاس نہیں کر سکتے۔ اور وہ حدیث کے جس میں ہے کہ امام اگر وہ قیام بھی کرے تب بھی وہ امام ہے، اس کا فعل حجت ہے، اور اگر امام قیام نہ کرے، صلح کرے، تب بھی وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ اور یہ رسول کی حدیث ہے، الحسن والحسین امامان کاما او قعدا، یہ 2 میرے نواسے، یہ میرے 2 بیٹے حسن اور حسین، یہ تمہارے امام ہیں، چاہے ان میں سے کوئی قیام کرتا ہے یا کوئی صلح کرتا ہے، کوئی جنگ کرتا ہے، یہ تمہارے امام ہے دونوں حالتوں میں۔ ان میں اگر کوئی کھڑا ہے تب بھی وہ امام ہے، اگر تشریف فرما ہے تب بھی وہ امام ہے۔ بس ان دونوں روایتوں کو آپ اس کے سلسلے میں زیادہ بحث و مباحثے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس امام علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کو عمرہ کیا، طواف کرنے کے بعد آپ نے سعی کی، نماز پڑھی، طواف کی، سعی کی، اس کے بعد آپ نے تکثیر کیا اور آپ نکل گئے۔ لیکن نکلنے سے پہلے 8 ذی الحجہ کو آپ نے یہ خطبہ دیا۔ اس خطبے میں امام علیہ السلام نے کچھ مثالیں دی ہیں جو بہترین مثالیں ہیں، اور وہ امام ہی دے سکتا ہے، امام معصوم بھی دے سکتا ہے، کیونکہ جو امام ہوتا ہے وہ امام الکلام ہوتا ہے، اور اس کا جو کلام ہوتا ہے وہ باقی تمام کلاموں کا بھی امام ہوتا ہے۔ امام الکلام کلام الامام، کلام الامام امام الکلام۔ بس یہاں پہ حضرت نے وہ خطبہ معروف خطبہ دیا جو خط الموت کے نام سے مشہور ہے، اس خطبے کا نام بھی ہے خط الموت۔ اس میں 2-3 چیزیں جو چونکہ میں
اتنی چیزیں ذہن میں یاد نہیں رکھ سکتا، اور میں چاہتا تھا کہ پورا خطبہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، لہٰذا میں آپ کی خدمت میں چند چیزیں پڑھ کے سناتا ہوں، اور پھر اس کے متعلق ہم نے سوچنا بھی اور تھوڑا سا تحلیل و تجزیہ بھی کرنا ہے۔ سب مل کے درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ یا علی۔ امام علی مقام علیہ السلام حمد و ثنا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حمد ہے اللہ کی جو بھی اس نے چاہا ہے، حمد ہے اس اللہ کی کہ جو وہ چاہتا ہے، ہر حالت میں اس کی حمد ہے، ہم اس کی حمد کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی، اور درود و سلام ہو اس ہستی پہ کہ جو آپ کے پروردگار عالم کے محبوب ہیں اور جن کی وجہ سے کائنات خلق ہوئی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب امام علیہ السلام موت کی حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم کتنی چیزیں اس خطبے سے سیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، موت کی کیا حقیقت ہے، موت کس کو کہتے ہیں، کیوں ہم موت سے ڈرتے ہیں۔ امام علیہ السلام پہلی جملے میں اس حقیقت کو آشکار فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ خط الموت علی ولد آدم مخطط القلادت علی جید الفتاة، موت انسان پر اسی طرح لازم اور حتمی ہے جس طرح لڑکیوں کی گردنوں میں ہار پہننے رکھنے کا نشان۔ لڑکیاں زینت کے طور پہ ہار پہنتی ہیں گلے میں، اس ہار کا نشان ان کے گلے پہ رہ جاتا ہے۔ تو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس طرح لڑکیاں زینت کی خاطر ہار پہنتی ہیں، یہ موت تمہارے لیے زینت ہے ہار کی طرح۔ اور جو بھی آدم کی اولاد سے ہے، اولاد آدم پر موت لکھ دی گئی ہے، حتمی ہے، اسے کوئی فرار نہیں کر سکتا۔ یہ زینت ہے، اس کو زینت کے انداز میں دیکھو، اس کو بوجھ مت سمجھو، اس کو برڈن مت سمجھو۔ یہ زینت ہے جو انسان کے لیے پروردگار عالم نے لکھ دی ہے، یہ کوئی ڈراؤنی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو جس طرح ایک لڑکی زینت کی خاطر ہار پہنتی ہے گلے میں، یہ ایسا ہی ہے، ہار کی طرح یہ ایک زینت والی چیز ہے۔ اور اسی طرح شاید پروردگار عالم نے سورہ الملک میں جو فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس میں پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ ہم نے موت کو خلق کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی چیز کو تو خلق نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ تو کوئی غلط چیز کو، بوجھ والی چیز کو تو خلق نہیں کرے گا، کیونکہ وہ تو اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ جس طرح ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ ماں سے بھی مہربان ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اگر موت کو خلق کیا ہے تو وہ بوجھ نہیں ہو سکتی، وہ کوئی غلط چیز نہیں ہو سکتی۔ وہ اس لیے فرماتے ہیں کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، پروردگار عالم آپ کا امتحان لینا چاہتا ہے موت اور زندگی کو خلق کر کے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کثرت عمل نہیں چاہیے، حسن العمل چاہیے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے کثیر عمل کرنے والا کون ہے، نہیں، کثرت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوانٹیٹی نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ عزیزان گرامی، ہم اس لیے موت سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہم نے دنیا کے ساتھ جو علاقات اور جو تعلقات بنائے ہوئے ہیں، وہ ہمیں یہ دنیاوی جو تعلقات ہیں اس کو ختم کرنے نہیں دیتی۔ اور موت ایسے، اس کا ایک لقب موت کا ہے ہادم اللذات، یعنی دنیاوی جو لذتیں ہیں اس کو ختم کرنے والی چیز کو کہتے ہیں موت۔ بہرحال دنیاوی لذات تو ختم ہوں گی، لیکن دنیا کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے،
کیونکہ دنیا جو ہے اس کا اگر آپ دیکھیں نا دنا سے ہے، دنا کا مطلب ہے پست، چھوٹا، کم۔ دنیا کی اگر حقیقت پر، دنیا بری چیز نہیں ہے، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، ہاں دنیا کی محبت کے ہم خلاف ہیں۔ حب دنیا راس کل خطیہ، تمام چیزوں کی روٹ کاز وہ اس دنیا کی محبت ہے۔ اسی وجہ سے ہم موت سے ڈرتے ہیں اور موت کے قریب نہیں جاتے اور اس کو زینت نہیں سمجھتے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو کوشش ہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے موت کو ٹال دیا جائے، حالانکہ یہ ٹلنے والی چیز بھی نہیں ہے۔ موت کا جو وقت ہے معین، اس کو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا۔ اجل جب آئے گی تو اجل کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اس لیے ایک حدیث میں ہے، آپ کی خدمت کے لیے خدمت میں عرض کروں، یہ ایک موعظہ بھی ہے اور اپنے لیے ریمائنڈر ہے، تذکر ہے آپ کے لیے، کہ کسی حضرت نے پوچھا کہ ما اکیس المؤمنین، مومنین میں سے سب سے ہوشیار انٹیلیجنٹ کون ہے؟ سوال کیا، پھر خود ہی جواب دیا کہ مومنین میں سے جو سب سے انٹیلیجنٹ اور کلیور ہوشیار شخص ہے وہ یہ ہے کہ جو باقی لوگوں سے موت کے لیے زیادہ آمادگی رکھتا ہے، موت کے لیے زیادہ تیاری رکھتا ہے، اس کی تیاری باقی لوگوں سے زیادہ ہے، یہ شخص کلیور اور انٹیلیجنٹ شخص ہے۔ کسی نے امیر المومنین سے پوچھا کہ یہ موت کی تیاری کیا ہوتی ہے؟ سئل امیر المومنین علیہ السلام مل استعداد الموت، یہ موت کے لیے تیار رہنا اور موت کے لیے آمادہ ہونا یہ کیا ہے؟ یہ کس کو کہتے ہیں، کیسے کی جائے؟ قالا، امام علیہ السلام نے فرمایا موت کی تیاری کا مطلب 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ادا الفرائض، جتنی بھی فریضے ہیں واجبات ہیں اس کو ادا کرنا۔ اجتناب المحارم، جتنی بھی حرام چیزیں ان سے اجتناب کرنا۔ وحسن الخلق، اچھا اخلاق کا مظاہرہ کرنا۔ اور یہی 3 چیزیں عزیزان گرامی، اسی پہ اگر ہم عمل کر لیں، آج سے عمل کر لیں، خیر آپ تو کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہیں کر رہے، میں تو صرف تذکر کے طور پہ، ریمائنڈر کے طور، یہی 3 چیزیں ہیں، اگر اس پر عمل کیا جائے تو انسان کامیاب انسان ہے، وہ فلاح پا جائے، کامیابی۔ واجبات کو ترک نہ کرے، محرمات کو انجام نہ دے اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ اچھا، جب ہم کہتے ہیں حسن الخلق، اس سے مراد یہ تو ہے ہی کہ آپ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، اخلاق سے بات کرتے ہیں، پیش آتے ہیں، یہ تو ہے، لیکن جب حسن الخلق کی بات آتی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں، اس کا جو سرکل ہے وہ کافی بڑا ہے، یعنی کسی کو دھوکہ نہیں دینا، معاملات صحیح رکھنے ہیں، کلیگ کے ساتھ اچھے معاملات، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ آنیسٹ رہنا ہے، آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں حسن الخلق میں آتے ہیں، یہ اخلاق میں آتے ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے الدین هو المعاملہ، دین کیا؟ ما هو الدین، یہ دین ہے کیا؟ ہمارے نزدیک دین کا معنی ہے نماز، روزہ، مجلس، یہ بڑی اچھی چیزیں، قرآن کی تلاوت، بہت اچھی چیزیں، اس کا بڑا اجر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اصل دین کیا ہے؟ دین معاملہ ہے، جو آپ معاملات کرتے ہیں نا، کیسے کسی کے ساتھ آپ معاملات کرتے ہیں، ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، ڈیلنگز کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، سارا کا سارا دین اسی معاملات میں ہے، اور یہ معاملات جو ہیں جب خراب ہوتے ہیں، یہ سب سے پہلے گھر سے خراب ہوتے ہیں۔ ہماری جو ڈیلنگز ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، وہ صحیح نہیں ہوتی، اور وہیں سے سارا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب ان کے ساتھ ہماری ڈیلنگ صحیح نہ ہو، پھر ہم جا کے جہاں کام کرتے ہیں وہاں بھی ہماری ڈیلنگ صحیح نہیں ہوتی، بازار جاتے ہیں، بازار میں بھی ہمارے معاملات صحیح نہیں ہوتے۔ بس حسن الخلق میں یہ معاملات کو صحیح کرنا، اللہ کے ساتھ بھی معاملہ صحیح ہونا چاہیے، اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھی معاملہ صحیح ہونا چاہیے۔ درود بھیجیے گا محمد اور آل محمد پہ۔
دوسرا نقطہ جو اس خطبے میں ہے، ایک تو امام علیہ السلام نے بتا دیا کہ حقیقت موت کیا ہے، لہٰذا یہ کوئی ڈراؤنی چیز نہیں ہے، یہ تو ایک لڑکیوں کی زینت جس طرح گلے کا ہار ہوتی ہے، اے لوگوں تمہارے لیے موت زینت ہے، ایڈورمنٹ ہے۔ دوسری چیز کی طرف امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَا أَوْلَحَنِي إِلَىٰ أَسْلَافِ اشْتِيَاقَ يَعْقُوبَ إِلَىٰ یوسف، یاد رکھو میں اپنے اسلاف آباء و اجداد سے ملنے کے لیے اتنا بے چین ہوں، اور میں اتنا ملنے کے لیے تیار ہوں، اور میرا اشتیاق اس یعقوب سے زیادہ ہے جو یوسف کو ملنے کے لیے مشتاق تھا۔ دیکھیں یہ مثال، اب یہ قرآنی مثال ہے۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ جب یوسف علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہوئے، یعقوب والد ان کے اتنا گریہ کیا، آنکھیں سفید ہو گئیں اور آنکھوں کی بینائی چلی گئی، 40 سال تک روتے رہے اپنے بیٹے یوسف کے غم میں۔ اور یعقوب علیہ السلام کو چونکہ پتہ تھا علم نبوت سے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، دوسرے بیٹے نے تو کہہ دیا تھا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، لیکن امام کو پتہ، ان کو پتہ تھا حضرت یعقوب کو کہ نہیں، بھیڑیے نے میرے بیٹے کو یوسف کو نہیں کھایا۔ بس جب اس کو پتہ تھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے، اب حضرت یعقوب علیہ السلام ملنے کی مشتاق ہیں، کب ملاقات ہوگی۔ دوسری طرف یوسف علیہ السلام بھی مشتاق دیدار ہیں، کب بابا سے، والد سے ملاقات ہوگی۔ والد بیٹے سے ملنے کے لیے تڑپ رہا، بیٹا والد سے ملنے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنے اسلاف سے ملنے کے لیے اسی طرح تڑپ رہا ہوں جس طرح یعقوب یوسف سے ملنے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ بعبارت اخرى میں موت سے نہیں ڈرتا، اور موت کیا ہے میرے نزدیک؟ اپنے آباء و اجداد سے ملنا، تو کون نہیں چاہے گا کہ اپنے آباء و اجداد سے ملاقات کرے۔ اب اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ وَخُيِّرَ لِي مَصْرَعٌ أَنَا لَاقِيهِ ہے، میرے لیے قتل گاہ معین کر دی گئی ہے جہاں پر میں قیام کروں گا، اور اس قتل گاہ کی طرف مجھے جانا ہے۔ اب امام علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو میں قیام کر رہا ہوں اس کا انجام یہ ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں شہید ہونا پڑے گا، اور میرے لیے وہ جگہ بھی معین ہے کہ جہاں مجھے قتل ہونا ہے، اور وہ جگہ کہاں ہے اس کی نشاندہی بھی امام نے کر دی۔ خود میں فرماتے ہیں کہ وہ نواویس اور کربلا کے درمیان ہے۔ اب یہاں پہ امام علیہ السلام نے کوفے کا ذکر نہیں کیا، خطوط تو کوفے سے آئے تھے، اور امام علیہ السلام نے بھی اگر جانا تھا تو کوفے جانا تھا، لیکن ابھی امام علیہ السلام مکہ میں ہیں، 8 ذو الحجہ ہے، کل امام علیہ السلام نے مکہ چھوڑ کے جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اپنے قتل گاہ کی طرف جا رہا ہوں، اور وہ قتل گاہ نواویس اور کربلا کے درمیان ہے۔ اب جغرافی میں ویسے میں تو خیر کمزور ہوں، آپ تو ماشاءاللہ شاید اچھے ہوں گے، لیکن بعض اوقات اگر آپ نے قیام امام حسین کو سمجھنا ہے تو تھوڑی بہت جغرافی سے بھی آپ کی معلومات جغرافی کے متعلق بھی ہونی چاہیے۔ نواویس اگر میں آسان الفاظ میں بیان کروں، یہ عراق فتح ہونے سے پہلے یہاں اس ایریا میں نینوا میں عیسائی بھی رہتے تھے، تو یہ اپنے مردوں کو وہاں نواویس میں دفن کرتے تھے۔ شط الفرات، یہ شط الفرات، غازریہ، کربلا، یہ پورا علاقہ چونکہ یہ فرات کا کنارہ تھا، اس کے کئی نام ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے علاقے، یہاں ٹیلے ہوتے تھے، میدان، جنگل، بیابان، وہاں بھی یہ اپنے مردوں کو دفن کرتے تھے، اور عیسائیوں کا قبرستان بھی وہاں پہ تھا۔ اب ہے یا نہیں، ابھی تو خیر سب چیزیں بدل گئیں، لیکن ایک زمانے میں اسلام سے پہلے یہاں جو عیسائی رہتے تھے وہ یہاں پہ اپنے مردوں کو دفن کرتے تھے۔ آسان الفاظ میں بچوں کو سمجھانے کے لیے، نواویس آج جس مقام پہ جناب حر کا مقبرہ ہے، حرم ہے، وہ نواویس ہے، اور کربلا وہ جگہ ہے
کہ جہاں پہ امام علیہ السلام کی قتل گاہ جہاں آپ کو شہید کیا گیا. تو یہ ایک ایریا ہے. فرماتے ہیں کہ اسی ایریا کے درمیان نواوی سے لے کے کربلا تک کے یہ میرا مقتل ہے, یہ میری قتل گاہ ہے, یہاں پہ مجھے قتل کر دیا جائے گا. کوفے کا نام ہی نہیں لیا امام علیہ السلام نے. یعنی عبارت اخرى امام علیہ السلام صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے کہاں قتل ہونا ہے, کس طریقے سے. یہ تمام علم امام میں یہ چیزیں آتی ہیں. اب اس پہ پھر ہم اگر بحث کریں گے تو موضوع سے تھوڑا ہٹ جائے گے کہ پھر امام علیہ السلام کو جو پتہ تھا کہ کربلا میں شہید ہونا ہے تو پھر آپ کربلا کیوں گئے؟ نواویس اور کربلا کے درمیان جہاں آپ کا مقتل تھا, قتل گاہ تھی, وہاں آپ کیوں گئے؟ شاید اس کا جواب امام علیہ السلام نے اسی خطبے میں آگے جا کے دیا کہ فرماتے ہیں کہ وہ دن جو کہ موت کے لیے پروردگار عالم نے معین کیا ہے اس کو لکھ دیا گیا ہے, اس کو ٹالا نہیں جا سکتا. مگر ہم اہل البیت, اللہ کی رضا ہم اہل البیت کی رضا ہے. ہم اہل البیت کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے جس میں اللہ کی رضا نہ ہو. لہٰذا یہ اس سوال کا جواب ہے کہ پھر امام علیہ السلام کیوں گئے کربلا؟ اسی لیے کہ پروردگار عالم کی رضا اسی میں ہے. اور اسی نقطے کی طرف امام علیہ السلام نے مدینے میں جب محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں, امام نے کہا کہ ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا, یہ اللہ کی مشیت اور مصلحت ہے کہ میں اس کی راہ میں شہید ہو جاؤں. اچھا پھر آپ خواتین کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا, یہ شاید اللہ کی مشیت الہی, اللہ کی رضا اسی میں ہو کہ اہل البیت سیدزادیاں قید و بند میں جائیں. بس بعبارت اخرى امام یہ فرما رہے ہیں کہ ہم ہر وہ کام کہ جس میں اللہ کی خوشنودی رضا ہوتی ہے ہم وہ انجام دیتے ہیں. ہمیں تلاش یہ سے ہوتی ہے کہ کس چیز میں اللہ کی رضا ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری جس کا ذکر اکثر ہوتا ہے, یہ کافی بزرگ ہو چکے تھے اور حضرت نے کہا تھا کہ تم اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک 5ویں امام سے ملاقات نہ ہو, میرا سلام. وہ پورا قصہ آپ جانتے ہیں. تو جب ملاقات ہوئی اور ایک دوسرے کو امام علیہ السلام نے حضرت کا جابر ابن عبداللہ انصاری نے امام کو رسول کا سلام پہنچایا, اس کے بعد بھی کئی سالوں تک جابر زندہ رہا. واقعہ کربلا کے دوران بھی وہ زندہ تھا. ابھی 40 کی مجالس ہوں گی, آپ اس میں ذکر کریں گے, وہ سب سے پہلا ظاہر ہے امام علیہ السلام کا. بس یہ جابر کسب فیض کے لیے 5ویں سرکار کی خدمت میں آتا تھا, سوال و جواب. اور وہ تو ایک مرتبہ آیا, امام نے کہا کہ یا جابر, اے میرے نانا کے صحابی, کیف اصبحت, آج آپ نے صبح کیسی کی؟ کہا فرزند رسول کیا بتاؤں, عمر زیادہ ہو گئی ہے, بوڑھا ہو گیا ہوں, بیماریاں ہیں, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا پھر بھی شکر ہے. امام فرماتے ہیں جابر بس اتنا ہی؟ سمجھ گئیں کہ میرا جو جواب ہے اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں ہیں. جابر بس اتنا ہی؟ کہا فرزند رسول آپ رہنمائی فرمائیں. فرماتے ہیں کہ اے جابر, ہم اہل البیت, ہم کو اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھے ہم اس کو نعمت سمجھتے ہیں. جس حال میں بھی, چاہے وہ بیماری ہے, چاہے وہ تنگ دستی ہے, جو بھی مشکل ہے, ہم اس کو اللہ چونکہ ہمیں اس حالت میں رکھتا ہے لہٰذا ہم اس کو نعمت کے طور پہ لیتے ہیں. بہرحال وہ یہ امام علیہ السلام, جابر کا جواب اپنی جگہ پہ درست تھا, مگر امام کی بات کچھ اور ہوتی ہے. امام کا لیول بڑا ہائی ہوتا ہے. درود بھیجیے گا محمد اور آل محمد. یا علی. خطبے کو آگے بڑھاتے ہوئے امام علیہ السلام کا
میں عربی عبارت کو جان بوجھ کے نہیں پڑھ رہا تاکہ زیادہ طولانی نہ ہو. فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے امتحان میں صبر کرتے ہیں. اب یہ خطبہ دے رہے ہیں اور 8 ذوالحجہ ہے، حجاج. ہم اللہ کی طرف سے جو بھی امتحان ہے اس میں صبر کرتے ہیں اور صابرین کا اجر پاتے ہیں. اب صابرین کا اجر آپ جانتے ہیں کہ صبر کی کیا اہمیت ہے، اور جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے کتنا بڑا اجر ہے. اب اجر بھی امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ اجر کیا ہے. ہم اللہ کی رضا پہ راضی، اللہ جس حال میں ہم کو رکھے ہم اس پہ صبر کرتے ہیں، صابرین کا اجر پاتے ہیں. ایک جگہ پہ پروردگار ان اللہ مع الصابرین، اللہ تو صابرین کے ساتھ ہے. الصبر کالراس من الجسد، صبر ایسے جس طرح ایک بدن کی ایک سر بدن کی میں جو اہمیت رکھتا ہے، اگر کوئی سر بدن سے کاٹ دیا جائے تو اس بدن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. صبر کو اگر آپ نکال دیں تو وہ بے سر کا دھڑ بن جائے گا. اب فرماتے ہیں کہ اللہ ہمیں صابرین کا اجر دیتا ہے، اور وہ اجر کیا ہے؟ وہ ہے حضیرت القدس، جہاں میرے جد بزرگوار رہتے ہیں، جہاں رسول خدا رہتے ہیں. حضیرت القدس جنت کے ایک بلند مقام کا نام ہے. اب جس طرح جنت میں کئی مقامات ہیں، گریڈز ہیں، جنت الفردوس ہے اور کئی مقامات ہیں، حضیرت القدس ایک ایسا مقام ہے جنت میں جو مخصوص ہے آن حضرت کے لیے اور آن حضرت کے اہل البیت کے لیے. بس ہم جب صبر کرتے ہیں تو پروردگار عالم ہمیں حضیرت القدس میں جگہ عنایت کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم رسول خدا کے بدن کے ٹکڑے ہیں. رسول خدا حضیرت القدس میں ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ رسول خدا حضیرت القدس میں اور بدن کے ٹکڑے اس کے ساتھ نہ ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹکڑے ایک طرف اور آدھا بدن دوسری طرف. نہیں، چونکہ ہم رسول کے بدن کے اجزاء ہیں، اس کے بدن کے ٹکڑے ہیں. جہاں ہمارا جد رسول خدا حضیرت القدس میں ہے، ہمیں اجر کی وجہ سے وہیں پہ، صبر کی وجہ سے ہمیں وہیں پہ جگہ ملے گی. اور پھر آخری جملہ، اور اسی پہ میں آپ کی زحمات کو تمام کروں گا، اگرچہ چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا مصائب کو کے ساتھ لنک کرنے سے پہلے. امام علیہ السلام آخری جملہ فرماتے ہیں کہ جس کو شہادت حاصل کرنی ہے اور لقاء اللہ کا خواہش مند ہے، فلیرحل، وہ میرے ساتھ چلے. جس کو شہادت حاصل کرنی ہے اور اللہ کی ملاقات کرنی ہے، اللہ سے ملاقات، لقاء اللہ، فلیرحل، کیونکہ میں کل صبح نکلنے والا ہوں. آپ لوگ جو میرے ساتھ جانا چاہیں جا سکتے ہیں. امام علیہ السلام نے یہ لوگوں کو جو انوائٹ کیا ہے کئی مرتبہ کہ تم لوگ میرے ساتھ چلو، آئندہ مجالس میں ہم ذکر کریں گے کہ بہت سے لوگ گئے، بہت سے لوگ نہیں گئے، اور وہ جو نہیں گئے کیا وجہ اور ان کا انجام کیا ہوا. یہ ایک اچھا موضوع ہے کہ پتہ تو چلے کہ فلاں 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 اتنے لوگ تھے اس وقت، اتنے زیادہ صحابی تھے اور بڑی بڑی شخصیات بھی تھیں. عباس کے پاس تو عذر تھا، اب پتہ نہیں وہ عذر قابل قبول ہے یا نہیں، خیر میں وہ اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا. لیکن بعض لوگ کسی عذر کی وجہ سے امام علیہ السلام کے ساتھ نہیں گئے، اور بعض لوگ تو بغیر عذر کے نہیں گئے. وہ کیا وجہ تھی کہ جو بغیر عذر کے نہیں گئے؟ کل کی مجلس میں ایک دو مثالیں دوں گا. وہ لوگ کہ جو بغیر عذر کے نہیں گئے، اس کی مین وجہ دنیا کی محبت، موت سے ڈر. اب یہ اس لیے مہم ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو ان لوگوں کی جگہ پہ فرض کروں کہ امام علیہ السلام مجھے بلا رہے ہیں، جو موت کا خواہش مند ہے، شہادت کا خواہش مند ہے، لقاء اللہ کا خواہش مند ہے، فلیرحل، میرے ساتھ کل چلے، میں صبح نکلنے والا ہوں. اب میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں کیا جواب دیتا یا میں کہاں کھڑا ہوں. میرا عمل جو ہے نا اس دنیا میں، یہ مجھے بتا دے گا کہ میں کہاں
ہوتا اس وقت اور میں کیا جواب دیتا. اور جن لوگوں نے امام علیہ السلام کو بلانے پر بھی امام کے ساتھ نہیں گئے اور بعد میں وہ پچھتائے اور ان کا انجام کیا ہوا، یہ بھی ایک موضوع ہے جو کہ ہم انہی خطبات سے اور امام علیہ السلام کے قیام سے سیکھیں گے. لیکن یہ جو امام فرماتے ہیں کہ جو لقاء اللہ کا خواہش مند ہے، اللہ سے ملاقات کا، اب ملاقات آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ہم اللہ سے ملاقات تو نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی باڈی تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا جسم تو نہیں ہے. بس یہ جو لقاء اللہ کا لفظ ہے یہ قرآنی اصطلاح ہے کہ جو شخص بھی لقاء اللہ کرنا چاہے فلیعمل عمل صالح، وہ عمل خیر انجام دے، عمل صالح انجام دے. فمن یرجو لقاء اللہ، جو بھی اس بات کا خواہش مند ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے تو عمل صالح انجام دے. اللہ سے ملاقات سے مراد اللہ تعالیٰ کے آثار کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ کے آثار کا مشاہدہ کرنا لقاء اللہ کہلاتا ہے. آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں، میں چند منٹ میں مجلس کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں. کسی نے حضرت امیر سے پوچھا کہ یا امیر المومنین، آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ اب آپ کی سنی ہوئی روایات میں اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں. فرماتے ہیں کہ میں تو بغیر دیکھے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا. یا علی، یا امیر المومنین، اگر آپ نے خدا کو دیکھا ہے تو خدا کیسا ہے، رنگ کیسا ہے اس کا؟ فرماتے ہیں کہ نہیں، خدا کو اس طرح نہیں دیکھا جاتا. خدا کو اگر دیکھنا ہے تو خدا کے اثرات، ان کے آثار کا مشاہدہ کرنا ہوتا ہے. خدا کو دل کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، خدا کو محسوس کیا جاتا ہے. ویسے خدا نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کو انسان کی بصارت، انسان کے چشم، آئی سائٹ میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ خدا کو دیکھے. خدا کو تو بصیرت سے دیکھا جاتا ہے. دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے لیے کشف حجاب ہو، پردے ہٹا دیے جائیں، پھر بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. کیونکہ عبادت کا مزہ اسی وقت آتا ہے جب انسان یقین کے ساتھ عبادت کرے. امیر المومنین کی عبادت وہ عبادت تھی جو یقین کے ساتھ تھی. آپ اور ہم عبادت کرتے ہیں عادت کی وجہ سے یا کسی کے خوف کی وجہ سے، لیکن امیر المومنین کی عبادت ایسی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ اگر پردے بھی ہٹ گئے میرے آنکھوں کے سامنے، تب بھی میرا جو یقین اب ہے وہ اس میں اضافہ نہیں ہوگا، وہ اسی طرح رہے گا. یہ حضرت امیر المومنین کی عبادت ہے، یہ ہے لقاء اللہ. اور جو اصحاب تھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، وہ بھی اسی کا اظہار کر رہے تھے کہ ہمیں شہادت ملے تو ہم لقاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے آثار کا مشاہدہ کریں. بس اذان گرامی، ایک دو روایات آپ کی خدمت میں بیان کر کے آپ کی زامات کو تمام کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ مسیب ایک جگہ کا نام ہے، کربلا کے آؤٹ سکرٹس میں، کربلا سے دور ہے. وہاں پہ دریا ہے اور وہ دریا کافی، اس میں زیادہ جوش ہے، یعنی پانی کافی زیادہ ہے دریا میں. قافلہ جب آتا تھا مختلف جگہوں سے تو وہ اسی مسیب سے گزر کے زیارت امام حسین کے لیے کربلا جاتا تھا. تو وہاں ایک ناصبی شخص تھا جو ہمیشہ قافلے والوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا. پھر آ گئے، اب کہاں جا رہے ہو، کچھ ملنے والا نہیں ہے، قبروں کے پاس جانے کا کیا فائدہ. ناصبی جو ان کا طریقہ ہے، یا بعض لوگ ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. کیوں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو، کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو. اور ایک شخص کو تو وہ ہمیشہ، جو ہر سال آتا تھا زیارت کے لیے، خصوصی طور پہ یہی کہتا تھا کہ تم دیکھو تمہاری عمر کتنی ہو گئی ہے، بزرگ ہو، ضعیف ہو، مگر پھر بھی ہر سال تم
ایسے مقصد کے لیے جاتے ہو جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس سال جب اس نے پھر زخم زبان دیا تو یہ سیدھا گیا اور امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جا کے اس نے کہا کہ یا ابا عبداللہ، آج میں آپ سے صرف ایک ہی چیز مانگوں گا۔ میں بہت سی چیزیں ذہن میں لے کر آیا تھا کہ میں امام حسین سے یہ مانگوں گا، دعا کروں گا یہ، لیکن نہیں، مجھے صرف ایک چیز چاہیے، ایک ہی دعا ہے میری، آپ وہ میری دعا پوری کر دیں، اور وہ یہ کہ یہ جو ناصبی شخص جو زخم زبان دیتا ہے اس کو آپ مزہ چکھا دیں، اس کو سزا دیں، اجرکم علی اللہ، اس کو آپ مزہ چکھا دیں جو ہر سال ہمیں زخم زبان دیتا۔ دعا کر کے یہ اپنے مسافر خانے آیا، سو جاتا ہے، رات میں خواب میں دیکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لائیں۔ جیسے امام کو دیکھا خواب میں کہتا ہے فرزند رسول میری دعا آپ نے سن لی، آپ اس کو ضرور سزا دیں گے۔ خواب میں امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں، ہم اس کو سزا نہیں دے سکتے۔ کیوں فرزند رسول؟ وہ آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کے زائرین کی توہین کرتا ہے، زخم زبان دیتا ہے۔ کہتے ہیں ہاں، مگر اس نے ہم پر ایک احسان کیا ہے، اس احسان کی وجہ سے ہم اس کو سزا نہیں دیں گے، سزا نہیں دے سکتے۔ فرزند رسول بتائیں کیا احسان کیا؟ وہ تو ناصبی آپ کو مانتا بھی نہیں۔ کہا ایک مرتبہ وہ گھر سے نکلا، دریائے مسیب میں طغیان تھا، بہت زیادہ پانی تھا، اور اس نے اس پانی کو دیکھ کر کہا کہ خدا لعنت کرے بنی امیہ پر، اتنا زیادہ پانی ہونے کے باوجود بھی امام حسین کو ایک قطرہ پانی نہیں۔ اور جب اس نے یہ کہا تو ایسے میں اس کی آنکھ سے ایک قطرہ آنسو کا بھی نکل گیا۔ یہ اس آنسو کے قطرے کی وجہ سے، اور جو اس نے لعنت بھیجی ہے بنی امیہ پر، ہم اس کو سزا نہیں دے سکتے، اس نے ہم پر احسان کیا ہے۔ یہ خواب سے بیدار ہوتا ہے، زیارت کر کے واپس جاتا ہے، جب اسی راستے سے مسیب سے گزرتا ہے وہ شخص پھر آ کر زخم زبان دیتا ہے، ہاں ہو گئی تمہاری زیارت، آ گئے، کیا ملا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے امام حسین سے ایک چیز مانگی تھی، مگر امام نے کہا کہ میں نہیں دے سکتا۔ کیا چیز مانگی تھی؟ میں نے یہ کہا تھا کہ امام حسین اس شخص کو سزا دینی ہے، مگر امام حسین نے کہا کہ نہیں، ان کا ان پر احسان ہے۔ کہ مجھے تو یاد نہیں میں نے کوئی احسان کیا ہو۔ کہ یاد ہے ایک مرتبہ تم نے دریائے مسیب میں پانی کو دے کر کہا تھا کہ خدا لعنت کرے بنی امیہ پر، اور تمہاری آنکھ سے آنسو۔ کہاں یہ تو صرف میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے؟ حسین کو کیسے پتا چلا؟ وہاں پہ توبہ کی، اس کے بعد وہ شخص شیعہ بن گیا کہ امام حسین کے پاس اللہ کی طرف سے تمام چیزوں کا علم۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک اور روایت بھی سن لیں۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ زمر میں کہ بعض لوگوں کو ملائکہ زبردستی جہنم کی طرف لے کر جائیں گے، وہ نہیں جائیں گے لیکن ان کو کھینچا جائے گا۔ لیکن کچھ ایسے لوگ مومنین بھی ہوں گے کہ جن کو ملائکہ جنت کی طرف کھینچیں گے مگر وہ جنت میں بھی نہیں جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں آیت اللہ شیخ بشیر نجفی نے کہا کہ میں نے روایت دیکھی، روایت میں یہ ہے کہ جو لوگ جہنم کی طرف نہیں جائیں گے وہ تو ٹھیک ہے، وہ اس لیے نہیں جائیں گے، جہنم میں کون جانا چاہتا ہے، لہذا زبردستی فرشتے، مگر یہ جو مومن ہیں جو جنت سے انکار کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو اہل جنت ہیں ان کو ایک تحفہ دیا جائے گا، خدمت امام حسین کے عوض میں ان کو ایک ہدیہ دیا جائے گا۔ ملائکہ کہیں گے کہ تم جس حسین سے محبت کرتے ہو، آیا تم چاہو گے کہ اس حسین کو بالمشافہ زیارت کر لو، اس کو دیکھ لو؟
سب کہیں گے کہ ہاں ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنے مولا کی زیارت بالمشافہ کر لیں. ان کو امام حسین کی زیارت کرا دی جائے گی. جب وہ زیارت کر لیں گے ملائکہ کہیں گے کہ اب جنت میں چلو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. مگر وہ نہیں جائیں گے، نہیں ہمیں اور زیارت کرنی ہے، ہمیں امام حسین کی اور زیارت کراؤ. ان کو ملائکہ زبردستی جنت میں لے کر جائیں گے. اجرکم علی اللہ. چونکہ ایام کوفہ اور شام ہے، ایک اور روایت بھی سن لیں اور اس کے بعد التماس دعا. بعد از عاشورہ، جب عاشورہ میں امام حسین شہید ہو گئے، سب اصحاب شہید ہو گئے، ایسے میں ظالم نے حکم دیا کہ اب مقدس شہداء کی لاشوں کو پامال کیا جائے گا. اجرکم علی اللہ. روایت سخت ہے، الفاظ سخت ہیں، اگر سننے کی تاب ہے تو بیان کرتا ہوں. جب اعلان ہوا مقدس شہداء کے بدن پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، ایسے میں فضہ بھاگتی ہوئی حضرت زینب کے پاس آئیں. بی بی غضب ہو گیا، بی بی قیامت آ گئی. فضہ اما فضہ ایسی کون سی قیامت آ گئی؟ امام حسین کی شہادت کے بعد بھی کسی قیامت کو آنا ہے کیا؟ بی بی قیامت یہ آئی، ظالم نے اعلان کیا ہے کہ شہداء کے مبارک بدن پر گھوڑے. اجرکم علی اللہ. 10 گھڑ سوار آگے بڑھے، شہداء کی مقدس جسم کو ترتیب کے ساتھ رکھا. 5 گھڑ سوار ایک طرف سے، 5 گھڑ سوار دوسری طرف سے. اجرکم علی اللہ. جو ان کا لیڈر تھا عمر سعد لعنت اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کے سامنے گواہی دینا کہ مجھے سب سے بڑا انعام ملنا چاہیے. عمر سعد کہتا ہے کس چیز کا انعام؟ کیوں بڑا انعام ملنا چاہیے؟ کہتا ہے میرا انعام سب سے بڑا ہوگا، میرا انعام سب سے بڑا ہونا چاہیے کیونکہ میں نے حسین کے سینے اور پشت دونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اجرکم علی اللہ. دوسرا جملہ اس لعین کا سنے، کہتا ہے میں نے سینہ حسین اور پشت حسین کو اس طرح ٹکڑے کیا کہ اگر اس کی ماں حضرت زہرا بھی آ جائے تو اپنے بیٹے کو نہیں پہچان سکے گی. شاید اسی وجہ سے جب بی بی نے اپنے بھائی کو دیکھا تو آپ نے کہا انت الحسین، آیا تم میرے حسین ہو؟ میں نے تو ایسے حسین کو نہیں بھیجا تھا، یہ کون سا حسین؟ اجرکم علی اللہ. آخری روایت سنیں، التماس دعا. وہ ظالم کہتا ہے مجھے سب سے بڑا انعام ملنا چاہیے. اے عمر سعد اگر تجھے یقین نہیں آتا تو آ لاش حسین کو دیکھ لے، یا تو لاش حسین کو دیکھ لے یا میری گھوڑے کی سموں کو دیکھ لے. میری گھوڑے کی سموں میں ابھی تک حسین کے بدن، مبارک بدن کے حصے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون. بار اللہ تجھے اس ذکر توسل کا واسطہ، تجھے واسطہ تیرے عزت و جلال کا، ہم سے اس قلیل عبادت کو قبول فرما. جو مریض ہیں، بیمار ہیں، ان کو صحت شفائی کاملہ عنایت فرما. تجھے واسطہ تیرے عزت و جلال کا حاضرین کے مرحومین کو غریق رحمت فرما. امیر المومنین کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں بار اللہ ان کی حفاظت فرما. عزاداری امام حسین علیہ السلام کو فروغ عنایت فرما. ہمیں صحیح معنوں میں امام حسین علیہ السلام کے دوستوں میں شمار فرما. امام زمانہ کے ظہور میں